ہے کہ انہیں اچھے اور برے کی تمیز کا احساس نہیں ہو رہا ہے، اور علماء کرام جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ دستے گریباں ہیں، اور ایک اصلاحی معاشرے کے بجائے وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے میں اس وقت لگے ہوئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم یہ دیکھا جائے کہ ہمارا مشن کیا ہونا چاہیے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، کہ ہر چیز کی شروعات جو ہوتی ہے وہ گھر سے ہونی چاہیے۔ اگر ہم گھر سے کسی چیز کی شروعات کریں گے تو وہ بہتر ہے۔ اس وقت ہمیں مسلمان کو مسلمان بنانے کی ضرورت ہے، اور غیر مسلموں کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں ان مسلمانوں کی کہہ رہا ہوں جن کے نام تو مسلمان ہیں لیکن وہ مسلمانیت کے معیار کو کھو چکے ہیں اور مسلمانیت کو سمجھنے سے آری ہے۔ لہذا سب سے پہلے ہمیں مسلمان کو مسلمان بنانا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک بات ہے کہ والدین کو یہ احساس دلانا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش بہتر طریقے سے قرآنی احکامات کے دائرے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے دائرے میں کریں۔ یہ اس کے لیے ہمیں ائمہ مساجد اور جو علماء ہیں، جو فضلاء ہیں، ان کو مدعو کرنا ہے اور ان پہ ذمہ داری عائد کرنی ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت منشیات کا پھیلاؤ ہے، شراب کا پھیلاؤ ہے، اور اس کی روک تھام کے سلسلے میں پبلک اویئرنیس بہت ضروری ہے۔ پبلک اویئرنیس تبھی ہو سکتی ہے جب ائمہ مساجد اور مبلغین اور واعظین جو ہے اپنی منصبی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے، اور لوگوں کے سامنے جب وہ جائیں گے جمعہ کے خطبوں کے دوران ان جیسے مسائل، حساس مسائل پہ روشنی ڈالیں گے۔ اور ایک کمیٹی اتحاد ملت کے نام سے ہونی چاہیے جو مسلک کی منافرت کو پھیلانے کے بجائے لوگوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کی مشعلیں روشن کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے وقت میں حالیہ وقت میں شیعہ سنی اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ خانقاہ مولا سے اس کی شروعات ہوئی تھی۔ اس سے پہلے امیر کبیر میر سید علی حمدانی کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور اس سے قبل علامہ اقبال پہ تنقید کی گئی تھی۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ انتشار پھیلانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ہم اس وقت جو صورتحال ہے عالمی سطح پہ مسلمانوں کا اور عالمی مسلمانوں کی جو حالت ہے عالمی سطح پہ، وہ اس قدر مخدوش ہے کہ جب ہم ٹیلی ویژن شام کو آن کرتے ہیں، اس کے بعد غزہ کے حالات کو دیکھتے ہیں، یا پھر لبنان میں جو ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں، یا پھر فلسطین میں ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں، یعنی اس خطے میں جو حالات ہیں، سیریا میں جو حالات ہیں، یمن میں جو حالات ہیں، وہ حالات ہمیں اس قدر پریشان کر رہے ہیں کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہی ہے۔ ایک قوم ہے جو صفحۂ ہستی سے مٹ رہی ہے، اور اس قوم کے لیے صرف ایک ملک جو ہے وہ اس وقت ایران آگے آ رہا ہے، اس کے بغیر کوئی آدمی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اتحاد ملت کی ایک تنظیم بن جائے، اس کے بعد عوامی تحریک کے ذریعے سے ان ممالک کے سربراہوں کو بھی لکھا جائے، کم سے کم یہ ہے کہ ریڈ کراس کو متحرک کیا جا سکتا ہے، ادویات ان تک پہنچائے جا سکتے ہیں، اور اس وجہ اور دوسری بات یہ ہے وہ جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ جموں کشمیر ایک چھوٹا سا خطہ ہے، بلکہ دنیا جانتی ہے کہ جموں کشمیر کی عوام غیور ہے، اور یہاں 98% لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں، اور لیکن ہم لوگ منتشر ہیں۔ اس انتشار کو دور کریں۔ میری یہ گزارش آپ سے ہے کہ فوری طور پہ ایک ایسی لائی عمل کو تشکیل دیں
اور اس میں جیسے کہ ہم نے یہاں پہ مفتی اعظم کی سربراہی میں، مرحوم مفتی اعظم کی سربراہی میں ایک اتحاد ملت کے نام سے ایک کمیٹی کو تشکیل دے دیا تھا، جس میں جماعت اسلامی بھی تھے، جس میں جمعیت اہل حدیث کے لوگ بھی تھے، جس میں اتحاد المسلمین کے لوگ بھی تھے، اشیاء کمیونٹی کے لوگ بھی تھے، سنی کمیونٹی کے بعد دیوبندی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، یعنی تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے لوگ اس میں تھے. لیکن ہم لوگ ایک جھنڈے کے تلے جمع ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، لہذا ہم ہر ایک مسئلے کا حل ڈھونڈ نکال سکتے ہیں اگر ہم ایک جھنڈے کے تلے جمع ہونے پہ اتفاق کریں گے. میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے سب سے پہلے کوشش ہونی چاہیے اور ایک ایجنڈا مرتب کیا جائے، اس ایجنڈا کو دوسروں تک پہنچانے کی سعی کی جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.